پڑھتے وقت یہ جاننا چاہیے کہ فضل و رحمت کے کون کون سے خزانے پاتا ہے۔ جب اللہم کہتے ہیں تو رحمت الہی کے بحر و پیکرا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ جب اللہم کہتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسما کو یاد کر لیتا ہے، اور جب صلی علی سیدنا محمد کہتا ہے تو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ ولا آلہ وسلم کہتا ہے تو ان کے فضائل و کمالات میں غرق ہو جاتا ہے۔ جب بندہ ان سمندروں میں غوطہ زن ہوتا ہے تو پھر محروم اور مایوسی نکلنے کی کیا صورت۔ جس وقت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ اجل عبدالوہاب تقی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کے سفر کے لیے رخصت فرمایا تو ارشاد فرمایا، تم یاد رکھو کہ اس سفر میں بعد ادائے فرائض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلاۃ و سلام بھیجنے سے بلند تر کوئی عبادت نہیں۔ جب ان سے ان کی تعداد دریافت کی گئی تو فرمایا، یہاں کوئی تعداد نہیں، جتنا ہو سکے پڑھو، اسی سے ربط النساں رہو اور اس کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اس وقت کے علاوہ وہ طالب کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کو 1000 مرتبہ سے کم نہ مقرر کرنا، چاہے اگر اتنا نہ ہو سکے تو 500 بار لازمی ہو، گویا کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، اور اپنے لیے 300 سے کم ہرگز نہ تجویز کرتے تھے، اور سونے سے پہلے بھی یقیناً وقت کو خالی نہ رکھنا چاہیے۔ اور صلاۃ و سلام کے فضائل عظیمہ اور مطالب جلیلہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امت کی رسائی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ یہ درود پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جمعہ کا دن ہفتے کے 7 دنوں میں سے سب سے زیادہ افضل اور مبارک دن ہے۔ خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی کچھ اور ہی فضیلت ہے۔ بلا شبہ درود شریف ایک فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اتنا مقام کسی اور کو نہیں بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خصوصیات سے نوازا، وہیں پر ایک خاصیت جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ درود شریف ہے۔ درود شریف ایک سلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بے بہا فوائد ہیں، جس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامرانی ممکن ہے۔ درود شریف ایک دعا بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت طلب کی جاتی ہے اور سلامتی بھی طلب کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اطاعت اور محبت کے علاوہ وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر مشروع کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود سلام بھیجو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔